اسلام نے تو 4 صورتیں جائز کرا دی ہے. پہلی صورت کو آپ اختیار نہیں کرتے ہو، آخری صورت کو لے کر تم شور مچانے لگو کہ اسلام نے تو غلام اور لونڈیاں بنانے کو جائز کرا دی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق اللہ المولانا العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگ، 29واں پارہ سورۃ المعارج، آیات نمبر 29 تا 35 ہے. اس سے پہلے درس میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا انکار کرنے والوں کی تردید بیان کی اور وقوع قیامت کے اور مجرمین کی سزا کا حال بیان کیا. یہ بھی بتا کہ قیامت کے دن مجرمین تمنا کریں گے کسی طرح کہ ان کی جان بچ جائے، اپنے فدیہ، اپنے اولاد کی فدیہ، اپنے مال و دولت کی فدیہ دے کر کسی صورت سے جہنم کے عذاب سے بچ جائے. لیکن جہنم انہیں پکار کر اپنے طرف بلائے گی، جس میں وہ سزا پائیں گے کہ یقیناً یہ سزا یافتہ ہے. اس کی بعد عام انسانوں کی حرص اور بے صبری کا ذکر فرمایا. یہ بھی بیان کیا کہ عام طور پر انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اس سے خیر پہنچتی ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے، اور جب اس سے کوئی شر یا تکلیف پہنچتی ہیں تو وہ بے صبری میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، عام انسان کی. البتہ ان کو اس گروہ سے مستثنی کیا جو قرآن پاک میں مذکور 8 صفاتی ہیں. ان کو اللہ رب العزت یقیناً جنت عطا فرمائیں گے. ان کے علاوہ باقی جو ہے یہ ان 8 صفات والوں کو اللہ نے مستثنی کیا ہے. ایک نمبر جو نماز میں مداومت کرتے ہیں، اور جن کی معلوم ہے سائل اور محروم کا
حصہ مقرر ہے دو. تیسری مت جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں. چوتھے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہ چار صفاتیں ہیں. نماز میں مداومت، اپنے مال میں جو سائل اور محروم کا جو حصہ مقرر ہے اس کو ادا کرنا، جو قیامت کی تصدیق کرتے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. باقی آج یہ چار صفاتیں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون. وہ لوگ جو اپنے شہوت کے مقامات کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، شہوت کی مقامات کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنے بیویوں کی. او ما ملکت ایمانہم، یا جن کی مالک ہے ان کی دائیں ہاتھ والے یعنی لونڈیاں. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو پھر ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے. بیوی اور لونڈیاں جو لوگ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنے شہوت کے مقامات کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کی جو اپنے بیویاں ہیں، وہ اپنے بیویوں اور لونڈیوں سے اپنا شہوت پورا کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے. جو شخص فمن ابتغى وراء ذلك، فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو اس کے علاوہ طلب کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، راستہ ڈھونڈتے ہیں اس کے علاوہ، بیوی اور لونڈی کے علاوہ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. جن میں یہ صفات پائی جائے گی، یعنی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، وہ بھی بے صبری والے گروہ سے مستثنی ہوں گے. اب اس کا مطلب کہ قضاء شہوت کے لیے اسلام نے دو ہی ذرائع جائز قرار دیا ہے. ایک نکاح ہے، دوسرا ملک یمین یعنی لونڈیاں، بیوی اور لونڈیاں. پہلے کی ذرائع سے ازواج کا لفظ یہ جوڑا استعمال کیا ہے، یعنی ازواج زوج کی جمع ہے. عورت کا جوڑا مرد ہے، مرد کا جوڑا عورت ہے. تو زوج کا لفظ مرد اور عورت ہر دو پر بولا جاتا ہے. تو ازواج سے مراد وہ جوڑے ہیں جو عقد و نکاح میں نکاح کے اندر بندہ گیا، آپس میں منسلک ہو جائے، عقد نکاح میں آپس میں منسلک ہو جائے. لیکن ہر عورت کے لیے ہر عورت اور ہر مرد کے لیے زوج نہیں بن سکتی ہے. بھائی کسی سے دوستی کیا تو اب دوستی کی صورت میں یہ مرد عورت سے جوڑی نہیں بنتی ہے. نکاح یا لونڈی کی صورت میں وہ جوڑے بن سکتے ہیں. بلکہ اس کے لیے بہت سی شرائطیں ہیں کہ خلق الزوجین الذکر والانثی، یعنی مرد اور عورت کا زوج بن سکتا ہے. جوڑا بننے کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، ایک نکاح ہے، دوسرے لونڈی ہے. اس کے علاوہ بوائے فرینڈ پہ کچھ نہیں ہے. نکاح کی زمن میں یہ شرط ہے کہ محسنین غیر مصافحین، کہ عقد نکاح اور پاکدامانی مقصد ہو، غیر متخذی اخدان، محض دوستانہ قائم کر کے قضاء شہوت کر لی یہ حرام ہے. بھائی دوستی کر لی، دوستی کی بنیاد پر غلط، یہ تو زنا میں شامل ہے. شہوت رانی کرنا،
دوستی کیا ایک دوسرے سے. بھائی آج کل جو دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا میں، کون ہے بھائی بوائے فرینڈ ہے، تو ان کو تم اپنے شہوت رانی کے لیے دوستی، صرف دوستی کی بنیاد پر شہوت رانی کرنا یہ حرام ہے، یہ زنا میں شامل ہو جاتی. ایک نکاح ہے، دو سے جوانیں لونڈیاں ہیں، یہ ہو سکتا ہے تمہارے جوڑے میں شامل. اب لونڈیاں اور غلام بنانا یہ حکومت اسلامی کی ذمہ داری ہے. یہ اس زمانہ میں تو یہ چیز بھی نہیں ہے، اس زمانہ میں تو وہ چیز بھی نہیں ہے. نزول قرآن کی زمانہ میں یہ سارے دنیا میں لونڈی اور غلام کا رواج تھے. سالوں سال، یہ آج سے ہزاروں سال سے یہ چلا آ رہا تھا. نزول قرآن سے پہلے تھا، نزول قرآن کی بعد، اور آج کل تو یہ بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں. 18ویں صدی کی بعد ایشیا اور یورپ کنٹری مل کر ایک کانفرنس کیے ہیں، اس میں بیٹھ کر ان لوگوں نے یہ سلسلہ قائم کی کہ بھائی یہ غلام اور لونڈیوں کا یہ سلسلہ ختم کی جائے. اور صحیح معنوں میں غلام اور لونڈیوں کی عزت دینے والے اسلام ہیں، ان کی حقوق دینے والے اسلام ہیں. یہ لونڈی اور غلام کب بنایا جاتا ہے کہ جنگ میں دشمن کی جو مرد و زن پکڑ جاتے ہیں اور ان کو حکومت غلام اور لونڈیاں کرا دیتی تھی، ان کی فتح آپس میں تقسیم کر لیتے تھے اور پھر ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی. اسلام کے خلاف بھی لڑیں اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، جو فتح ٹیم ہے ان کو اپنے لونڈیاں اور غلام بنا لیتے تھے. یہ ہزاروں سال پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے. بغیر نکاح عورت کی تصرف کرنا، استعمال کرنا اور قضاء شہوت کرنا ان سے جائز تھے. لڑائی میں جو قیدی بنتے تھے ان کی ساتھ 4 قسم کا سلوک کیا جاتا تھا. لڑائی میں غلام اور لونڈیاں جو بنتے ہیں یہ ہزاروں سال پہلے کا ہے، دور اسلام کا نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے کی. ان کی ساتھ میں جو سلوک کیا جاتا ہے، اسلام نے تو ان غلام اور لونڈیوں کی عزت دی، ان کے لیے ایک طریقہ کار بنایا. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اما منن بعدا و اما فدان، یا تو ان قیدیوں پر احسان کرو یعنی انہیں ایسا ہی رہائی کر دو. یہ 1 نمبر. جو قید بن جاتے ہیں تو وہ لوگ تو لونڈی اور غلام بنا لیتے. اب قرآن نے یہ فرمایا کہ اما منن بعدا و اما فدا، کہ ان قیدیوں کو پہلے نمبر کیا کر دو، رہائی کر دو، یا ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو. دوسری نمبر، پہلے نمبر ان کو رہائی کر دو سیدھے سیدھے، دوسرے نمبر ان کو فدیہ لے کر چھوڑو. تیسری صورت یہ تھی کہ دشمن کے ایسے قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ بھائی خطرناک قسم کے دشمن تھے، خطرناک قسم کی دشمن یہ، تو ان صورتوں میں انہیں قتل کر دیا جاتا تھا. اور چوتھی صورت میں غلام اور لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا. 4 صورتیں ہیں. پہلے تو رہائی کر دینا، دوسرے نمبر قیدی نہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا، تیسری نمبر انہیں قتل کر دینا، چوتھی نمبر ان کو غلام یا لونڈیاں بنا لینا، خرید و فروخت جو ہوتے تھے. لیکن اسلام نے ان کو خرید کر آزاد کرنے کا رواج کو جاری کیا ہے. تو میرے دوستو یہ لونڈی، بلکہ اگر پہلی 3 صورتوں میں سے کوئی بھی مناسب نہ ہو تو چوتھی صورت غلام اور لونڈیوں کا ہے.
اس قسم کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہوا ہے، بلکہ سارے دنیا میں یہ رواج موجود تھا۔ تو جس عورت کو لونڈی بنا کر کسی کی ملکیت میں دے دیا جاتا تھا تو اس کے ساتھ بلا نکاح شہوت رانی جائز ہوتی تھی اور نکاح کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی کو ما ملکت ایمانہم کہا گیا۔ ہاں البتہ لونڈی کی بعض شرائط، اگر لونڈی کا مالک خود کسی دوسرے کے ساتھ، لونڈی کے مالک لونڈی کو نکاح کر دے تو پھر اس کے ساتھ بھی شہوت رانی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب مالک لونڈی کو بیچ بھی سکتا ہے۔ اس قسم کی خرید و فروخت عام ہوتی تھی۔ غلام اور لونڈی بکتے مگر کافی عرصہ سے اب یہ دستور باقی نہیں رہا۔ جو میں نے پہلے بتایا کہ 18ویں صدی میں ایشیا اور یورپ مل کر ایک کانفرنس کی ہے اور کہا کہ یہ غلاموں کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ یہ لوگ پہلے تو نہیں مانتے تھے کہ بھائی پہلے صورت رہائی کر دو، دوسرے فدیہ لے کے چھوڑ دو، نہ تیسری ان کو قتل کر دیا جائے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ بھائی ان کے غلام لونڈیاں بنا۔ یہ تو آخری صورت ہے۔ اب اس دور میں مسلمان جو ہے زوال پذیر ہے اور جہاد میں دشمن کی مرد و زن پر قبضہ اور ان کو لونڈی غلام بنانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لہذا قضاء شہوت کا صرف ایک ہی ذریعہ باقی رہ گیا، یعنی وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ آج کل لونڈیوں کا سلسلہ ہے نہیں ہے۔ ایسے نہ سمجھو کہ اپنے گھر میں کام کرنے والی کو اپنا لونڈی بنا لو، یہ کسی صورت میں نہیں، یہ ختم ہو چکا ہے۔ نزول قرآن کے جب قرآن نازل ہو رہا تھا شروع میں تو یہ رواج تھے، ہزاروں سال پہلے یہ چلتے ہوئے آ رہا۔ انہیں زنجیروں سے جگڑ کر مارا کرتا تھا، ان کی ساتھ ظلم و تشدد کیا کرتے تھے۔ پھر اسلام کے آنے کے بعد ان کے اوپر ہر قسم کی عذاب اور تشدد، ہر قسم کی ظلم کو ختم کیے۔ تو فرمایا میرے دوستوں، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِکَ، کہ نکاح اور لونڈی کے علاوہ جو لوگ تلاش کرے گا شہوت رانی کی پورا کرنے کے لیے، تو آپ تو لونڈیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب صرف باقی کیا رہا؟ نکاح۔ اب ایک بات اور ہے، کوئی بندہ صرف نکاح کرے شہوت رانی کے لیے 2 مہینہ 4 مہینہ کے لیے، آج کل طلاق دے دیتا ہے، دیکھتے نہیں بھائی؟ تو بولتے کیا بھائی طلاق دینے کے بعد ہی کیا حلالہ کرنا ہے، تو آگے والے کو شرط دیتا ہے کہ بھائی 2 دن 3 دن کے اندر طلاق دے دینا۔ ایک یہ بھی ہے موتا کے نام سے آج کل یہ شیطانیت والی حرکتیں چل رہے ہیں کہ بھائی ایک رات کے لیے 2 رات کے لیے 3 رات کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں، یا 2 مہینہ 3 مہینہ کے لیے نہ موتا کر لیتے ہیں صرف شہوت رانی کی نیت سے، اپنے ہوس کے لیے۔ تو فرمایا کہ بلکہ یہ کہے ایک مقاصد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محسنین، قید احسان میں لانے والے ہوں، محض شہوت مقصد نہیں ہونی چاہیے، صحیح طور پر نکاح ہو، اور نکاح ہونے کے بعد ایسے بھی نہیں ہے کہ اس کو حقوق ادا نہ کرے، تو فرمایا کہ اس کو حقوق بھی ادا کی جائے، اور نسل کشی بھی نہیں ہونا چاہیے، مطلوب نہ ہو، نسل کشی مطلوب نہ ہو، اولادیں بھی اس میں ہونے۔ تو مطلب کیا ہے کہ نیت صاف ستھرا ہونا چاہیے،
حقوق بھی ادا کرے, اولاد کی امید بھی رکھے. ایسے نہیں کہ بھائی اولاد سے محروم رہے اور نسل کشی کرنا اس کا نیت مقصد ہو, صرف شہوت رانی کو پورا کرنا اس کی جو ہے ارادہ ہو. تو ان صورتوں میں اسی طرح نکاح میں آنے والی عورتوں کے لیے بھی بعض شرائط کہ وہ کسی دوسرے کی منکوحہ بیوی نہ ہو. دیکھیں سمجھنا, ایک تو صرف شہوت رانی کی نیت سے متع کر لی, 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ کے لیے نکاح کر لی, یا پھر آگے والے کو نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے ہونا ہی نہیں ہے. آج کل دنیا اتنی آگے ہے میرے دوستو, سائنس اتنی آگے ہے, جتنے شیطانیت والی چال اس کی اندر کو شامل کر دیا ہے. وہ سلوک کی جائے تاکہ اولادیں نہ ہو, تو نسل کشی بھی نہیں ہونا چاہیے. اب محرمات بھی نہ ہو, کسی کا بیوی بھی نہ ہو, سمجھ رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کا بیوی بھی نہ ہو. ایک آدمی کے ایک بیوی, 2 آدمی کا ایک بیوی بھی نہیں ہونا چاہیے, مشترکہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا, اور اس کا اعلان برسر عام گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے کہ اس عورت کی نکاح اس مرد کے ساتھ اس عورت کی نکاح ہوئے, گواہ موجود ہو. علی رؤوس الاشہاد کہ فلاں عورت فلاں مرد کے ساتھ مختص ہے, اس کا نکاح ہوا ہے. نکاح کا مقصد امور خانہ-داری کا سر انجام دہی بھی ہے اور نسل انسانی کا آگے بڑھانا بھی, اور ایک بڑا مقصد اللہ تعالیٰ نے انسان پر شہوت کو مسلط کر کے نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ پیدا کر دیا ہے کہ انسان اس بات پر مجبور ہے. نکاح کی صورت میں تو یہ سارے چیزیں جائزہ ہیں, اور نکاح کے نام سے متع کرنا جو ابھی 5 منٹ پہلے میں نے بتایا کہ بھائی متع میں محض شہوت رانی مقصد ہوتی ہے, اور 2-4 مہینے کے لیے وقتی طور پر متع کر لیا. جیسے بھائی آج کل وہ سنے ہیں نا, جو لوگ متع کو حلال سمجھتے ہیں, کیا نام بتاؤں خامخائے, فرقے شیطانیت والی, اہل تشیع کی نزدیک متع وہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں. اس کو بھی قرآن نے حرام قرار دی میرے دوستوں. تو یہ سب ذرائع کیا ہے, یہ حرام ہے. اب اس دور میں تو لونڈی کا رواج ایسے ختم ہو گئی, سوائی اب نکاح کی کوئی راستہ نہیں ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے لونڈی اور غلام بنانے کو روا رکھا ہے, یہ درست ہے, مگر یہ کوئی فرض واجب تو نہیں. بھائی اسلام نے جائز رکھا ہے 4 صورتیں, وہ کیا ہے, پہلے تو اس کو رہا کر دو. دوسری نمبر کیا کرنا ہے بھائی, کہ بھائی اس سے فدیہ لے کے اس کو فدیہ لے کر اس کو چھوڑ دو, تیسری قتل کرنی, چوتھی ہے کیا بھائی لونڈی بنا لینا. اسلام نے تو 4 صورتیں جائز کرا دی ہے. پہلی صورت کو آپ اختیار نہیں کرتے ہو, آخری صورت کو لے کر تم شور مچانے لگو کہ اسلام نے تو غلام اور لونڈیاں بنانے کو جائز کرا دی. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ تعالی آگے بتاؤں گا. یہ تو آج تو لونڈیوں کے بارے میں چلیں, آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ تعالی امانت کے بارے میں, امانت اور راحت کے بارے میں 4 چیزوں میں سے یہ 5 صفات مائیں آج بیان کیا. پہلے 4 صفاتیں تھے, آج 1 صفت, یہ 4 ہے, اور باقی 3 صفتیں باقی رہ گئی. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ ان 3 صفاتوں کو بیان کریں گے. تو ان کی بارے میں اللہ نے جنت کی بشارت سنایا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.